اس کے امیت شاہ جیسے مصاحبین نے جو حکمت عملی اختیار کی، اس کی بدولت 2019 کے انتخابات نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو راجیو گاندھی کے بعد پہلی بار کسی اور سیاسی جماعت کی مدد کے بغیر طاقتور ترین مرکزی حکومت بنانے کی سہولت فراہم کی۔ وزیر اعظم کے منصب پر ایک بار پھر لوٹنے کے چند ہی دن بعد نریندر مودی نے مسلمانوں کو کمزور تر کرنے کے لیے شہریت کے عنوان سے قطعاً متعصب قوانین کو پارلیمان سے منظور کروایا۔ بھارتی مسلمانوں کو اپنے تئیں آنے والی تھان پر لانے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے مقبوضہ کشمیر کے دیرینہ قضیہ کو بھی حل کرنے کی ٹھان لی۔ اس کالم کے مستقل قاری گواہی دیں گے کہ جولائی 2019 کے آخری ہفتے میں دہائی مچانا شروع ہو گیا تھا کہ نریندر مودی مقبوضہ کشمیر میں کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے۔ میری دہائی پر غور کو ہمارے پالیساز مگر تیار ہی دکھائی نہ دیے۔ ہم اس گمان میں مبتلا رہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے سابق امریکی صدر از خود متحرک ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ انہیں ویسی ہی طمانینت محسوس ہوئی جو 1952 میں کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد محسوس ہوئی تھی۔ وہ امریکہ سے واپس لوٹے تو ان کے وزراء اور حامیوں نے ان کا راولپنڈی ایئرپورٹ پر گرمجوش خیر مقدم کیا۔ بدقسمتی سے لیکن میرے وسوسے درست ثابت ہوئے۔ 5 اگست 2019 کے روز نریندر مودی نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ واضح رہے کہ بھارتی پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے 2/3 اکثریت کے ذریعے آرٹیکل 370 ختم کرنے کے لیے اپنے آئین میں ترمیم کی ہے۔